قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایران اسرائیل کی جنگ ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک کے بعد ایک ایران کی معروف شخصیات کے قتل کا منصوبہ خامنہ ای کے لیے خطرناک الرٹ جاری۔ اسرائیل طاقت کے نشے میں پاگل ہو گیا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے ایران میں ہائی الرٹ کر دیا۔ کسی بھی وقت بڑا حملہ ہو سکتا ہے، فضائیہ کو الرٹ رہنے کا حکم۔ آیت اللہ خمینی کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ ترک صدر طیب اردگان نے ایران کے لیے کون سا بڑا اعلان کر دیا جس کے بعد ٹرمپ اور اسرائیل آگ بگولا ہو چکے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ امت مسلمہ کا شیر لیڈر طیب اردگان ایک دفعہ پھر اسلامی ملک ایران کی مدد کو آن پہنچا۔ ترک صدر طیب اردگان نے ایران جنگ میں ہر طرح کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آذربائیجان کو فتح دلوانے کے بعد اردگان نے ایران کو بھی وہی خطرناک ڈرون دینے کا معاہدہ کر لیا جس نے آذربائیجان میں مسلمانوں کو فتح دلوائی تھی۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی سمیت تمام ایسے عناصر کی مخالفت کرتے ہیں جو کسی بھی ملک میں انتشار اور اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں۔ واضح رہے، ایرانی سائنسدان کی ہلاکت کے بعد طیب اردگان نے ایران کی مدد کرنے کے حوالے سے دو ٹوک اعلان کر دیا تھا۔ اب گزشتہ روز ترک پارلیمنٹ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے اردگان نے وعدہ کیا کہ وہ ہر طرح سے ایران کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی غیر مسلم ملک ایران کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ دوستو، پچھلے کئی ماہ سے آیت اللہ خامنہ ای کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس صورت میں بہت سے لوگ ایسے سوالات کر رہے ہیں کہ اگر ان کی صحت مزید خراب ہو گئی یا خدا نخواستہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اس منصب پر کون فائز ہوگا۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ آیت اللہ خمینی کی اس وقت ایران کی سب سے زیادہ طاقتور شخصیت ہیں۔ آئینی لحاظ سے رہبر ایران ہونے کی وجہ سے ہر اعلیٰ عہدے پر کوئی بھی تقرری کرنا انہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں اربوں ڈالر کا حجم رکھنے والی پہلی فاؤنڈیشن بھی انہی کی سرپرستی میں چلتی ہے۔ دوستو، ایران کی فوج میں سپہ پاسداران انقلاب، بحری بری فضائی فوج کے ساتھ ساتھ القدس نامی اسٹریٹجک فورس بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی مسلح افواج بھی ہیں جن کو آرتش ایران کہا جاتا ہے، جو کہ ایران کی کل فوجی طاقت کا حصہ ہیں۔ دوستو، ایران کی مشرق وسطیٰ میں پوزیشن اور طاقت ایک طرف، لیکن ایران کی سپریم طاقت کے منصب پر کون بیٹھے گا، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ ایران کی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں حالات کشیدہ ہیں، اور اس جنگ میں سعودی عرب بھی مغرب کا ساتھ دیتا نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل کے حملے سے ایران نے اپنی ہٹ لسٹ میں سعودی عرب کو بھی اتنا ہی خطرناک ظاہر کیا ہے جتنا امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب کے ارامکو پر حملہ کیا گیا تھا۔ ایران نے اپنے کمانڈر اور ایٹمی سائنسدان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جس حکمت عملی کو استعمال کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ سعودی عرب، جس نے ابھی تک اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا لیکن خواہش ظاہر کر دی ہے کہ انجام کیا ہوگا، اور مشرق وسطیٰ سمیت اسلامی ممالک کی تمام تنظیموں میں اس کی حیثیت کس قدر کم رہ جائے گی۔ دوستو، اسرائیل نے محمد بن سلمان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کیا شرط رکھ دی ہے جس کے بعد آل سعود میں خطرناک بغاوت جنم لے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اپنے منصب پر کس کو فائز کریں گے؟ کیا ایران میں آیت اللہ خمینی ہی اسرائیل کا اگلا ہدف ہیں؟ بغیر وقت ضائع کیے آپ کو تفصیلات کی جانب لے چلتے ہیں۔ دوستو، اس وقت ایران میں ایسی کوئی بھی شخصیت نہیں جو کہ ایران کو بحرانوں سے بچانے کے لیے اپنی جان نشینی نامزد کرے۔ آیت اللہ خمینی اپنے اتحادیوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زیادہ مضبوط اتحاد قائم نہیں کر سکے تھے، لیکن انہیں شروع سے ہی ایرانی پاسداران انقلاب کے کچھ اہم ترین کمانڈرز کی مکمل حمایت
حاصل تھی۔ عین ممکن یہ بھی ہے کہ پاسداران انقلاب کسی بھی ایسے انسان کو لیڈر بننے سے روکیں جس کو وہ اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک خفیہ فہرست کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس میں سپریم لیڈر کی نشست کے لیے اہم ترین نام درج ہیں، لیکن کسی کو بھی اس تک رسائی حاصل نہیں ہے اور نہ کسی نے اس کے بارے میں علم ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ماہرین کی جانب سے جو بھی معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کے مطابق خامنہ ای کے لیے 2 شخصیات انتہائی اہم ہوں گی، ایک ان کا بیٹا مجتبیٰ خامنہ ای اور دوسرا عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ موجودہ صدر حسن روحانی کا نام بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، شہزادہ محمد بن سلمان اقتدار کی ہوس میں اتنا پاگل ہو سکتا ہے کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ویسے تو محمد بن سلمان شہزادہ بننے کے لیے سعودی خاندان کے افراد پر ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کوئی ایسا ظلم نہیں جو کہ ان کی طرف سے سعودی شاہی خاندان کے افراد پر نہ کیا گیا ہو۔ محمد بن سلمان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس وقت سعودی عرب میں بادشاہت حاصل کرنے کا بازار گرم ہوتا جا رہا ہے اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان آئندہ دنوں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کام امریکی الیکشن سے پہلے ہی کرنا چاہتا تھا اور شاہ سلمان کی بیماری بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ ٹرمپ اور اس کا داماد بن سلمان کی جیب میں ہے جبکہ CIA کے خلاف ہے۔ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو جو بائیڈن محمد بن نائف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر وہ صدر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹرمپ کے ہر اس خواب پر پانی پھیر دیا جائے گا جو اس نے محمد بن سلمان کے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب نے اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے تمام اسلامی ممالک کو اسرائیل کی چوکھٹ پر جھکا دیا ہے۔ یہی کوشش پاکستان کے ساتھ بھی کی گئی، لیکن پاکستان کی جانب سے اپنا 2 ٹوک موقف لے کر اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ اہم ترین اطلاعات کے مطابق رائل کورٹ سے آنے والی شاہ سلمان کی بیماری کی خبریں بھی بن سلمان کا ایک ڈرامہ تھا جو کہ اس کے کہنے پر رچایا گیا تھا تاکہ امریکی الیکشن سے پہلے ہی وہ شاہ سلمان کو ٹھکانے لگا کر سعودی تخت پر برجمان ہو سکے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔